یہ جو قرآن کا اسلوب ہے، یعنی کن چیزوں کو خدا نے قرآن میں دلیل کے طور پر دلیل بنایا ہے، یعنی کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کن چیزوں کو دلیل بنایا ہے اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر وحی کو سمجھایا ہے، یا آخرت کی جو اصل ہے، اصل جو دنیا ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اس آخرت کی زندگی کو سمجھانے کے لیے. اب آخرت کی زندگی جو ہے وہ غیر مرئی دنیا ہے، یعنی وہ انویزیبل ہے، انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے، پوشیدہ ہے، ڈھکی ہے. تو اس لیے اکثر و بیشتر دنیا جو ہے، دنیا ظاہر سی بات ہے، دنیا تجربات پر چلتی ہے، مشاہدے پر چلتی ہے. لیکن اب یہ جو کائنات ہے اس کا جو 80 اور 90%، یہ جو کائنات جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ قرآن جن چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے ان میں سے 90% چیزیں تو ہمارے تجربات میں ہیں، کچھ ہیں 2 4 5 باتیں جو پوشیدہ ہیں. تو وہ جو پوشیدہ دنیا ہے، یعنی جو آخرت ہے، قیامت ہے، اصل جو زندگی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو شد و مد کے ساتھ بنیاد بنا اس قرآن میں. سب سے پہلے آفاق کی نشانیاں. اب یہاں پر بھی لفظ نشانیاں ہے کہ ہم نشانیوں کو کھولتے ہیں، نشانیوں کو انکار. آیت کا مطلب یہی ہوتا ہے نشانی. سب سے بڑی نشانیاں جو ہے اس میں آفاق کی نشانی ہے، کائنات، پوری کائنات. اس کی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے قرآن میں، تاکہ آپ ان پر غور و فکر کرو تو تم حقیقت تک وہ جو اندیکھی دنیا ہے، انویزیبل ورلڈ ہے، اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو یقین آئے گا. جو متشابہات کے جو چیپٹر ہے. دوسری نشانی اللہ ہمیں دکھاتے ہیں انفس، یعنی انسان کا اپنا جو نفس ہے، انسان اپنا وجود ہے، اس کو بناتا ہے بنیاد. اور تیسری بنیاد جو ہے، یہ جو دلیل کے طور پر ہے، وہ ہے اقوام کی تاریخ. یہ جو قوموں کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے نوح علیہ السلام کا پڑھا، اب اس کے بعد جو آئے گا وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے. تو یہ جو انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے دنیا میں، یا جن قوموں کی طرف ان انبیاء کو بھیجا گیا، ان کا تذکرہ ہے قرآن میں. تو گویا کہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیومن ہسٹری ہے، یہ ہیومن ہسٹری یعنی بحثت مجموعی ان قوموں نے کیا کیا، ان کا حال تم دیکھ لو. نمبر 2، انسان کا اپنا وجود، کہ اب جیسے سورہ طارق کا حوالہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. تو یہ ہے انفس کی نشانی. اور اس کے بعد آفاق کی نشانی. تو یہ 3 چیزیں ہیں. یہ جو آیت سنوریہم آیاتنا، کہ ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے ان قریب. کہاں؟ فی الآفاق، اس آفاق میں. وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے وجود میں، انسان جو اپنا وجود ہے اس میں. تو یہ 3 چیزیں بنتی ہیں، آفاق و انفس پلس ہیومن ہسٹری، جو قومیں گزری ہیں. ان کو بناتا ہے قرآن بنیاد، اور سمجھاتا کیا ہے؟ سمجھاتا ہے وہ جو اندیکھی دنیا ہے، یعنی آخرت جس کو ہم کہتے ہیں، جو اصل زندگی ہے. تو اس کو یہ اب اصل جو موضوع اس قرآن کا ہے وہ ہے آخرت، یعنی آخرت کی تیاری. موضوع اس اعتبار سے تو انسان کی ہدایت ہے، لیکن ہدایت کس غرض سے؟ ہدایت کیوں؟ تاکہ تم نے اس دنیا کو چھوڑ کر کسی اصل دنیا میں، کہیں اور، یہ والی دنیا ٹیمپریری ہے، یہاں تم نے نہیں رہنا، اصل دنیا تمہاری آخرت ہے، اس لیے تمہیں وہاں کامیاب ہونا ہے. اس کو سمجھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو، آفاق و انفس اور قوموں کی تاریخ، ان 3 چیزیں، ان کو بنیاد بناؤ، ان پر غور و فکر کرو. اللہ نے عقل دی ہے. اللہ خود قرآن بار بار کہ تم سوچتے کیوں نہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے نا. تو ان پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، چاہے متشابہات کا چیپٹر ہو یا محکمات، تو محکمات پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو متشابہات کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر